اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی چاہیے۔ ناظرین، میڈیکل کالجز میں داخلوں کے حوالے سے اور پی ایم ڈی سی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے 2023 ایس ایم ای آر 2145 میں نریٹ کیا گیا ہے۔ اس میں جو فیکٹس ہیں کیس کے، اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ اپیل لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ جو اس کے پٹیشنر تھے وہ میڈیکل اور ڈینٹسٹری کے طلباء بھی تھے اور کالجز بھی تھے۔ ان کا موقف تھا کہ سیشن 2018 اور 2019 میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی طرف سے جو داخلے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی، اس کے گزرنے کے بعد میڈیکل جو ہے وہ سیٹس باقی تھی، ان کو اس میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ نے ان کی یہ درخواست خارج کی۔ عدالت نے کہا کہ پچھلے 57 سالوں سے میڈیکل کا شعبہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل آرڈیننس 1962 کے تحت ریگولیٹ ہوتا ہے اور میڈیکل اور ڈینٹل میں داخلے، ہاؤس جاب اور انٹرنشپ کے ریگولیشن 2018 میں بنائے گئے۔ تاہم 1962 کے آرڈیننس کو پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس 2019 نے ختم کیا اور اس کے تحت پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا گیا۔ اس کے تحت کوئی نئے ریگولیشن نہیں بنائے گئے اور 2018 کی ریگولیشن کو ہی اڈاپٹ کیا گیا۔ بعد میں پی ایم ڈی سی نے نئے ریگولیشن بنا دیے۔ اس دوران میڈیکل سے منسلک مختلف درخواستیں مختلف عدالتوں میں دائر کی گئی۔ ان مسائل کو 2018 ریگولیشن نے کچھ حد تک ختم کیا، تاہم میڈیکل داخلوں، میرٹ لسٹ اور دیگر مسائل کی وجہ سے عدالتی درخواستوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے میڈیکل کالجوں میں داخلہ اور تعلیم کے معیار میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کیس میں پٹیشنر اسٹوڈنٹس کا موقف تھا کہ میڈیکل کالجوں میں داخلوں کی اختتام اور طلبہ کی ڈراپ آؤٹ کی وجہ سے بہت ساری سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں، جس پر ان کو داخلہ کی اجازت دی جائے۔ پٹیشنر جو کالج تھے اس میں بنے ہوئے، ان کا موقف تھا کہ پی ایم ڈی سی کے 2018 ریگولیشن کے تحت ہر کالج کو سیٹوں کی خاص تعداد دی جاتی ہے جس کے تحت داخلے دیے جاتے ہیں، لیکن داخلوں کی آخری تاریخ کے ختم ہونے کی وجہ سے ہر کالج میں سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں، جس سے پی ایم ڈی سی اپنا قانونی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ پی ایم ڈی سی نے امتیازی رویہ اپناتے ہوئے بولان یونیورسٹی اور حشمت میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی سیٹیں ایڈجسٹمنٹ کی ہیں، اس وجہ سے ان کو 5 سال تک نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مدعا علیہ کا موقف تھا کہ انہوں نے کوئی امتیازی رویہ نہیں رکھا، کیونکہ حشمت میڈیکل کالج کو کوئی توسیع نہیں دے گی اور نہ ہی ان کو طلبہ داخل کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ اس کو نوٹیفیکیشن کو وفاقی حکومت نے واپس لیا تھا۔ یہ مسئلہ توسیع کا نہیں تھا بلکہ ایڈجسٹمنٹ کا تھا۔ بولان یونیورسٹی کو بھی اس پہ کوئی توسیع نہیں دی گئی مدعا علیہ کی طرف سے، اور جو اشتہار انہوں نے دیا تھا وہ پی ایم ڈی سی کی اجازت سے نہیں دیا گیا تھا۔ مدعا علیہ نے یہ بھی کہا کہ صوبہ بلوچستان اور پنجاب میں تعلیمی سال کے شروعات کی تاریخوں میں فرق ہے، جس کی وجہ سے ان پر داخلوں کی آخری تاریخ یکساں اپلائی نہیں ہوتی۔ مزید کہنا تھا کہ 2019 میں پی ایم ڈی سی کے تحلیل ہونے کے بعد ایک غیر معمولی صورتحال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے داخلوں کی آخری تاریخ کو توسیع دی گئی تھی۔ 2018 کے ریگولیشن کے تحت تعلیمی سال 9 مہینے کا ہوتا ہے، جو کہ ناممکن تھا اگر اس طرح بار بار توسیع دی جائے۔ دونوں طرف کے وکلاء کو سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل کا بینچ کا فیصلہ صحیح تھا، تاہم اس عدالت نے اس کے علاوہ مزید میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے داخلہ اور ان کی ریگولیشن میں کمی کو دیکھتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات پر اپنا موقف بیان کیا۔ نمبر 1، خالی سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ کسی بھی صورت میں خالی غیر داخلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا جن طلبہ کی ایگریگیٹ کم ہوگی ان کو ہرگز داخلہ نہ دیا جائے۔ نمبر 2، صوبوں میں مختلف تعلیمی سال کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ تمام صوبوں میں ایک ہی تعلیمی سال کو فروغ دیا جائے اور ساتھ ہی ایک ہی داخلوں کا ٹیسٹ منعقد ہو۔ داخلوں کے آغاز اور اختتام کی تاریخ کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ ہر تعلیمی سال کے شروع ہونے سے 1 مہینہ قبل داخلوں کے آخری تاریخ جاری کی جائے اور داخلوں کے اندراج کی آخری تاریخ پر تعلیمی سال کے پہلے ہفتے میں دی جائے اور تمام میڈیکل کالج داخلوں کے اندراج کے آخری تاریخ کے بعد میرٹ لسٹ پی ایم ڈی سی کو جمع کروائے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ تعلیمی سال
کی مدت کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ 2018 ریگولیشن کے سیکشن 22 کے تحت تعلیمی سال کی کم سے کم مدت 9 مہینے ہے، لیکن متعدد مرتبہ کالجوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور ہائی کورٹ سے بھی ان کو اجازت دی تھی، جس کی وجہ سے یہ کالج چھٹیوں کے دوران کلاسز لیتے تھے، اور یہ رویہ نئے کالجوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کسی بھی کالج کو اس مدت کے کو جو ہے وہ بائی پاس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پی ایم ڈی سی اس کو یقینی بنائے گا۔ اگر تعلیمی سال کے دوران نئے کالج بن گئے تو ان کو اگلے سال تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنا ہوگی۔ 5واں پوائنٹ اس میں یہ تھا ناظرین کرام کہ میڈیکل ٹیسٹ اور داخلوں کے عمل کے حوالے سے عدالت کا تمام صوبوں میں یکساں میڈیکل ٹیسٹ کے داخلوں کا فارمولہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ صوبوں میں مختلف فارمولے زیر عمل ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ 6واں پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ کالجوں کی داخلوں کی گنجائش کی وجہ سے عدالت کا کہ ہر کالج کو جو داخلوں کی سیٹ دی جاتی ہے ان کا تعین کم سے کم معیار کے تحت ہوگا۔ اس کے لیے ان کے ٹیچنگ سٹاف، انفراسٹرکچر، رہائش کی گنجائش اور پچھلے سال کی ماہانہ رپورٹوں کو دیکھا جائے گا، اور جو اس میں ماہانہ ان کی جو اسیسمنٹ رپورٹ تھی، معائنہ رپورٹ تھی، وہ کو بھی دیکھا جائے گا، اور یہ کم سے کم معیار ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ اس لیے مختلف درجات قائم کیے جائے اور ہر درجہ کے لیے الگ الگ معیار تعین کیا جائے۔ ناظرین کرام، 7واں پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ کم سے کم معیار کو پورا کرنے کے حوالے سے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ مختلف کالجز کئی مرتبہ ان معیارات کو فالو نہیں کرتے، اس لیے چاہیے کہ معائنہ کی ضرورت کو بڑھایا جائے، یعنی انسپیکشن کو بڑھایا جائے، اور ان کے افسران کو تمام ریکارڈ طلب کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی ہر سال ہر کالج کا معائنہ کرنے کا بندوبست کرے۔ 8واں پوائنٹ ناظرین کرام اس میں یہ دیا گیا کہ کالجوں کے ڈیٹا کی اشاعت کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ میڈیکل کالجز کے تمام تر ڈیٹا کو پبلک کیا جائے اور ہر کالج کی درجہ بندی کا ایک سسٹم متعارف کرایا جائے۔ 9واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ اس میں ناظرین کرام یہ تھا کہ ماضی میں پی ایم ڈی سی نے کئی ایسے کام کیے جو کہ مفاد عامہ کے خلاف تھے۔ ایک ایسا ریگولیٹری اتھارٹی جس کا مقصد مفاد عامہ کو تحفظ دینا ہے، اس کی بجائے یہ ایک خاص گروپ کے مفاد کے لیے کام کرے، جس کی وجہ سے اس کا سارا وجود ختم ہو جائے۔ اس کو ریگولیٹر جو ہے وہ ریگولیٹر نہیں کہا جا سکتا، اس کا انحصار عدالت عظمیٰ کے ایک فیصلے پر بھی کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی اس حوالے سے صورتحال۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مفاد کو کوئی تصادم نہیں کی دفعہ کو ان ریگولیشن میں شامل کیا جائے۔ اس ریگولیشن اتھارٹی پی ایم ڈی سی کے ممبران کے انتخاب کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا کہ کسی بھی ممبر کی تقرری کے لیے ضروری ہے کہ ان میں مفادات کا ٹکراؤ نہ، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ممبر مفاد کے ٹکراؤ کو برقرار رکھتا ہے تو اس کی رکنیت ختم کرنے کے لیے ایک شک ریگولیشن میں شامل کی جائے۔ ناظرین کرام، عدالت نے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے حوالے سے مندرجہ بالا ہدایات دینے کے بعد مدعیان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300426228 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300426228 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے۔